السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ بہت سارے ساتھی اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جو ساتھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کو طریقہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن جن ساتھیوں نے ابھی تک تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آج سے انہوں نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ ذرا اس میں کنفیوز ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ دیکھیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس طریقے سے نہ پڑھیں۔ تہجد کی نماز بالکل عام نفل نمازوں کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ جیسے آپ عام نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے آپ سنت یا نفل پڑھتے ہیں نا، اس میں ثنا پڑھ لی، ثنا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع، پھر وہی 2 سجدے، پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع، 2 سجدے، پھر قعدے میں بیٹھے، التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دی۔ یہی طریقہ بالکل تہجد کی نماز کے لیے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تہجد کی نماز کے، بالکل عام نفل نمازوں کی طرح تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس میں ذرا بہت سارے ساتھی پریشان رہتے ہیں۔ دیکھیے، نماز کوئی بھی ہو، فرض نماز ہو، سنت ہو، وتر ہو، یا اسی طرح نفل نماز ہو، تہجد کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف دل میں نیت کریں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ یا میں فرض نماز 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یا 3 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یا 4 سنت پڑھ رہا ہوں، یا 2 سنت پڑھ رہا ہوں، یا 3 رکعت وتر واجب پڑھ رہا ہوں۔ آپ صرف دل میں یہی نیت کریں، یہی کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بہتر ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں۔ اب زبان سے نیت کیسے کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے نیت عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں گے: نویت ان اصلی رکعتي صلاة التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ صحیح ہے، یہ ہے عربی کی نیت۔ اور اگر آپ اپنی زبان میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اردو میں نیت کر رہے ہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اگر تہجد کا نام نہ لیں، ویسے عام نفل نماز کہیں تو یہ بھی درست ہے۔ مثلا آپ یوں کہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ آپ نیت کرنے میں تہجد کا نام بھی لے سکتے ہیں اور نفل کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی یا میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، بس یہی کافی ہے۔ اس کے لیے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے آپ زبان سے نیت کر سکتے ہیں۔ زبان سے آپ نیت کر کے آپ نفل نماز تہجد کی نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی ہوگی۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ نفل نماز یا سنت نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو تہجد کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھنا 4 سلام کے ساتھ یہ افضل ہے، بنسبت اس کی کہ آپ 12 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھیں اور 4 سلاموں کے ساتھ پڑھیں، یعنی 2 رکعت کر کے 4 سلاموں کے ساتھ 8 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور اخیر وقت میں پڑھیں، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد آخر وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر کے اندر تہجد کی نماز آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ ویسے آپ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق تک اس کا وقت ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق تک کسی بھی وقت آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر وقت کون سا ہے؟ وہ ہے آخری وقت۔ رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد آخری وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور 8 رکعت پڑھیں، 4 سلاموں کے ساتھ پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔